اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. آپ یقیناً یہ دیکھ کر چونک گئے ہوں گے کہ میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں. ہری بھری گھاس ہے، بہت پرسکون ماحول ہے، خوبصورت فضا ہے. میرے بالکل سامنے رنگ برنگی گلوں کے ساتھ خوبصورت گملے رکھے ہوئے ہیں جن سے عالم اور عالم لکھا گیا ہے. یہ اتنا سکون کہاں پر ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، میں ایک ایسی درسگاہ اور ایک ایسے ادارے میں موجود ہوں جس کی نسبت ہی بڑی محترم ہے. نام ہے اس کا جامع اشرفیہ. اور جب اشرفیہ کا تصور آتا ہے تو ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑی ہستی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ان کے نام کی نسبت اس مدرسے سے جڑی ہوئی ہے، اس ادارے سے جڑی ہوئی ہے. اور آج میں اسی ادارے میں موجود ہوں. میری بڑی خواہش تھی ناظرین کرام کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے، کوئی ایسا مرحلہ ہو کہ میں لاہور جاؤں، اور لاہور جانے کے بعد اس ادارے میں کہ جہاں سے علم کے بڑے بڑے روشن چراغ ایسے روشنی پھیلانے کے لیے باہر گئے کہ آج بھی ان کی ذوفشانیاں اور ان کی رہنمائی سے چراغ جلتے چلے جا رہے ہیں. اتحاد بین المسلمین کا ایک ایسا جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ ادارہ کہ جسے تعارف کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل ظاہر کرتا ہے کہ یہاں اتحاد بین المسلمین کے کیسے کیسے باب رقم کیے گئے ہیں. یہ وہ ادارہ ہے ناظرین کرام پاکستان کے کہ جہاں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے تعلیم حاصل کی ہے اور کر رہے ہیں. مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی، کبھی دیکھا ہوگا انہوں نے کوئی خواب کہ بھارت سے آئیں گے اور آنے کے بعد پھر یہاں پر کوئی ایک ایسا ادارہ قائم کریں گے، اور ایسا ہوا. جامع اشرفیہ کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا ناظرین کرام تو یہ کسی کے بھی علم میں نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ادارہ بن جائے گا جہاں پر آج سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں تک کہ امام کعبہ کچھ عرصہ پہلے شیخ عبد الرحمن السدیس یہاں پر تشریف لائے تھے. اس وقت میں وزیر ہوا کرتا تھا اور ان کے وزیر مہمانداری کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا تھا، لیکن وہ آئے جامع اشرفیہ کی دعوت پر تھے. یہیں پر ایک یعنی جلسہ تقسیم اسناد تھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یہاں پر سنگ بنیاد رکھا تھا. اور جہاں پر آج کل دور حدیث ہوتا ہے، اسی جگہ پر جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہاں آپ نے سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اتنی خوبصورت وہ محفل ہوئی تھی. پھر اس کے بعد شیخ عبد الرحمن السدیس وفاقی حکومت کے مہمان بن گئے تھے، لیکن در حقیقت وہ مہمان جامع اشرفیہ کے تھے اور یہاں تشریف لائے تھے. تو مفتی محمد حسن خان صاحب نے تو خواب ضرور دیکھا ہوگا، اور یہ تو اب ہم اگر اپنے گناہوں سے بچ گئے اور جنت میں اگر ہمیں جانے کا موقع مل گیا، جس کی امید رکھنی چاہیے، مومن تو امید اور خوف کے درمیان جیتا ہے، تو ضرور مفتی حسن خان صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا سوچ کر جامع اشرفیہ کی بنیاد رکھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے مجیب الرحمن انقلابی بھائی ہیں، وہ ہمیں لے کر ایک مسجد میں گئے اور مجھے بتانے لگے کہ یہ مسجد حسن ہے. لیکن بھائی مسجد ہے ٹھیک ہے، لیکن اس مسجد کی آپ کو فضیلت بھی بتاؤ. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ضرور بتائیے آپ. تو فرمانے لگے کہ اس مسجد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر یہاں کے علماء کرام کو یہ بتایا تھا کہ کیونکہ مفتی حسن صاحب یہاں بنانا چاہ رہے تھے، تو پہلے لوگوں نے انکار کیا تھا. بعد میں کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے پھر ہم یہیں بنا دیتے ہیں جس جگہ پر آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے انکار اس بنیاد پہ تھا کہ بھئی اتنی اندر ہے لوگ کیسے آئیں گے. لیکن پھر اس کے بعد جب ان کی بات مان لی تو انہوں نے پوچھا بھئی کیوں مانی؟ تو انہوں نے بتایا کہ سرکار تشریف لائے تھے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ یہیں پر مسجد بننی چاہیے. اور پھر آپ نے اپنے عصا مبارک سے یا چھڑی مبارک سے جو روایات پتہ چلی ہیں یہاں پر، آپ نے محراب بھی وہاں پر باقاعدہ بنائی اور یہ سمجھایا کہ اسی جگہ پر محراب بنے گی، اور پھر وہیں پر آج محراب بھی قائم ہے. ہم نے بھی اس مسجد میں نماز عصر بھی پڑھی ہے. اور اس کے علاوہ مفتی حسن صاحب نے ان کے انتقال کے بعد ان کی تو بڑی خدمات ہیں ناظرین کرام، اور اس کے لیے ایک الگ پروگرام ہم ضرور ترتیب دیں گے، آپ ضرور دیکھیں گے. لیکن ان کے جو صاحبزادگان تھے، مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب اور مولانا عبد الرحیم صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، انہوں نے بچوں نے جو کردار ادا کیا ہے تینوں نے. اور اب تو ظاہر ہے کہ نہ عبد الرحیم صاحب اس دنیا فانی میں موجود ہیں اور نہ ہی عبد الرحمن اشرفی صاحب،
اور ساری ذمہ داریاں مولانا فضل رحیم صاحب پر ہیں، لیکن اس کے باوجود جس طرح سے وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، طلبہ و طالبات کا یہاں جو خیال رکھا جا رہا ہے، جس طرح تعلیم دی جا رہی ہے، اور کون سی تعلیم جس پر ویسٹ کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مدرسوں میں تو جی آپ صرف عالم بنا رہے ہیں اور اس کے علاوہ تو کچھ تیار نہیں کرتے. جناب یہاں پر عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، یہاں کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے، یہاں پر انگریزی بھی پڑھائی جا رہی ہے. یہ پوری ایک یونیورسٹی ہے. کوئی یہاں پر آ کر دیکھے تو صحیح، کہنا بہت آسان ہے، تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب آپ اس ماحول میں آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی بڑی درسگاہ میں آئے ہیں، جو از خود ایک بہت بڑی مادر علمی کا ایک نظریہ بھی رکھتی ہے. اور ویسے بھی میں تو مدرسے کو ہمیشہ کہتا ہوں مدرسہ ہے، یعنی مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ یعنی ماں جیسا ہے. اگر آپ اس کو ویسے دیکھ لیں تو یہ ایک مدرسہ ہی ہے، ایک ماں جیسا ہی ہے، اور یہاں پر بڑے بڑی ہستیاں یہاں سے پڑھ کر نکلی ہیں. لیکن آج جو ہم یہاں پر موجود ہیں ناظرین کرام، اور جو علمی شخصیات جو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جو مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے، جو شرف مل رہا ہے کہ میں ان سے گفتگو کر سکوں گا، ہم ناظرین کرام کچھ چیزوں میں بڑے الجھے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب رہنمائی کرنے والے قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے. اب رہنمائی کرنے والے اگر درست سمت کی طرف اشارے نہ کریں اور آپ کی رہنمائی نہ کر سکیں تو پھر انسان الجھا رہتا ہے. ہمارے دلوں سے خوف خدا نکلتا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں واقعات آپ نے جب میں نے پروگرامز کیے کہ 4 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 7 سال کی بچی، ان کی عزتوں پر حملے کیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا. کیا دور فاروقی میں ایسا ہو سکتا تھا ناظرین کرام؟ اور کیا بچ جاتے وہ لوگ؟ کیا ان کے لیے کیس چلتے؟ حضرت عمر کی تلوار ان کا فیصلہ کرتی. لیکن ظاہر ہے کہ جب قانون کمزور ہو جائے، انصاف کی آنکھوں پہ پٹی بندھ جائے اور صرف یعنی جو طبقات اشرافیہ کے لوگ ہیں ان کی باتیں سنی جانے لگیں، جو پہلے زمانے میں ہوتا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر تنبیہ کی تھی، تم سے پہلے والی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ وہ طبقات اشرافیہ کی سفارشیں لے کر آیا کرتی تھی. میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو اب یہ ایسا نہیں ہے. اب تو جرم ہوتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ہمارے جو دین کی اساس تھی، جو عقائد کی جو ہماری بنیاد تھی، آج اس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ. اور ہم اپنی آئیڈینٹی پر شرمندہ ہو گئے ناظرین کرام. ہم اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں. اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ناموس رسالت ہمارے دین کا حصہ ہے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. ختم نبوت ہماری اساس بنیاد ہے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں. کیا ایسا بھی ہے؟ کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا کہ دین کی بنیاد، دین کی اساس کن چیزوں پر ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم فرائض سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں سے دور کیا جا رہا ہے، نمازیں پڑھنے کی طرف رغبت نہیں دلائی جا رہی. اور بس یہ کہہ کر کہ جناب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، لوگوں کا خیال رکھیں. بالکل رکھیں جناب، حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن حقوق اللہ کی بھی اہمیت ہے، اس سے بھی دور کیا جا رہا ہے، یعنی مسجدوں سے دور کیا جا رہا ہے. تو یہ کچھ علماء کرام ہیں جو اس دور میں بھی خاموش رہ کر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ مدارس، یہ درسگاہیں، یہ ادارے اگر نہ ہوتے ناظرین کرام تو شاید ہم گمراہی کے ان اندھیروں میں چلے جاتے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہ ہم اس سے پہلے جو نری ضلالت اور گمراہی کی گھاٹیوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گھاٹیوں سے بچائے. آج جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں اور پھر ان سے ہم پوچھیں گے کہ ہمارے یہ جو اتنے سارے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، ہم کس سمت جا رہے ہیں، ہمیں کس طرف دھکیل دیا گیا ہے. ہم بہت دور ہو گئے ہیں اپنی تمام چیزوں سے. پاکستان کو سیکولر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. آخر ہو کیا رہا ہے؟ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ. ہماری بڑی خوش قسمتی ہے ناظرین کرام کے مولانا محمد اکرم کاشمیری صاحب، آپ حالانکہ ناسازی طبع کے باعث یہاں پر تشریف لائیں اور یہ آپ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی لیکن آپ نے سنا کہ ہم یہاں پروگرام کرنے آ رہے ہیں تو آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ تشریف لائے. آپ رجسٹرار ہیں اور استاد الحدیث ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے، اور مذہبی اسکالر، مختلف ٹی وی پروگرامز میں جامعہ اشرفیہ کی نمائندگی کرتے ہیں. سب سے پہلے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب. آپ بھی فاضل ہیں جامعہ اشرفیہ لاہور کے اور حاضر ہیں یعنی پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور. اس کے علاوہ بر صغیر کے نامور عالم دین جن کا میں نام لوں گا تو یقیناً آپ کا جو ادب کا اور عقیدت کا رشتہ ہے وہ ضرور گواہی دے گا کہ کتنے بڑے عالم تھے.